الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا الذي ولد مجيدا وتوفي حميدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتموا الصيام إلى الليل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز دین اسلامی ساتھی، شعبان المعظم کے آخری حصے سے ہم چل رہے ہیں. رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے. آج شعبان المعظم کی 19 تاریخ ہے. کم و بیش 10 دنوں کے بعد رمضان کے مہینے کا آغاز ہو جائے گا. رمضان کا مہینے کی ابتدا ہو جائے گی. چونکہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت رکھنے والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، فضیلتوں والا اگر کوئی مہینہ ہے تو وہ رمضان المبارک کو نہیں ہے. کہ رمضان المبارک کا انتظار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے کرتے. کتنے مہینے پہلے سے؟ 2 مہینے پہلے سے رمضان المبارک کا انتظار کرتے. اور انتظار ہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے. جیسا کہ گزشتہ جمعوں کے بیان میں بھی آپ کو بارہا وہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی رمضان کے مہینہ کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے. تو رمضان تک پہنچنے کی، رمضان کے مہینے کو پانے کی، رمضان کے مہینے کو حاصل کرنے کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے کرتے. یعنی 2 مہینے پہلے سے انتظار ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اتنی برکتوں والا یہ مہینہ ہے، اتنی عظمتوں والا یہ مہینہ ہے، اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں بھی رمضان کے مہینے تک پہنچا اور اس مہینے کی قدر کرنے والا بنا دے. اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں لطف اندوز ہونے والا بنا دے. اس مہینے کی برکتوں کو، اس مہینے کی رحمتوں اور فضیلتوں کو حاصل کرنے والا ہمیں بنا دے. کیا برکتیں ہیں اس مہینے کی، کیا خاصیتیں اور فضیلتیں ہیں اس مہینے کی. ایک حدیث مبارکہ کی ضمن میں آپ کو بتاؤں گا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. فرماتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں وعظ فرمایا. یعنی شعبان کی جو آخری تاریخ ہوتی ہے
29 کا مہینہ ہو تو 29ویں تاریخ، یا اگر 30 کا مہینہ ہو تو 30ویں تاریخ۔ آخری تاریخ کو یعنی رمضان المبارک کی آمد سے پہلے، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا، ہمارے سامنے بیان کیا، ہمیں واعظ و نصیحت کی، اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ رمضان کا مہینہ عنقریب تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑا برکت والا ہے، اور سب سے عظیم مہینہ وہ ہے کہ اس مہینے کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا، اور اس مہینے کی راتوں میں قیام کو تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ تو رمضان کے روزے رکھنا ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے، اور نماز تراویح کا پڑھنا ہر ایک کے لیے سنت ہے، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے لیے نماز تراویح کا پڑھنا سنت ہے۔ بڑی طویل حدیث ہے، ایک آدھ ڈیڑھ صفحے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ عنقریب تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑا بابرکت ہے اور بڑا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے کے دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے روزوں کے ساتھ خاص کر دیا، یعنی اس مہینے کے دن کے اندر تمہارے اوپر روزے رکھنا لازم اور ضروری قرار دیا، اور اس مہینے کی راتوں کو عبادت میں گزارا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا، گویا کہ تراویح پڑھنا یہ خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، گرچہ کہ سنت حکم ہے، نفلی حکم ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے عمل سے کر ہمیں بتا دیا کہ اس کی پابندی بھی ضروری ہے۔ آگے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ کس طرح صبر کا مہینہ ہے؟ حدیث کی تشریح میں آگے آ رہا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں مومنوں کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، مومنوں کی رزق کے اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں روزے دار کو روزہ افطار کرانے کی بہت بڑی فضیلتیں آئی۔ کیا فضیلتیں آئی ہیں؟ حدیث کی تشریح کے ضمن میں سب کچھ آگے آ رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو شخص روزے دار کو افطار کرائے، خود روزے دار کے گناہوں کے لیے یہ روزہ افطار کرانا گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنتا ہے، اور آگ سے آزادی، جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کا سبب یہ بنتا ہے اس کے لیے۔ رمضان کے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ رمضان کا پہلا حصہ رحمت کہلاتا ہے، جس کو ہم پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ رمضان کا مغفرت کہلاتا ہے، جس کو ہم دوسرا عشرہ مغفرت کا کہتے ہیں، اور تیسرا حصہ رمضان کا آگ سے آزادی، جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے اور جہنم سے آزادی کا، جس کو ہم آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں بیان فرمایا کہ تمہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اور تراویح جیسی عظیم عبادت کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ 4 کاموں میں زیادتی کرنا ہے، 4 کاموں کا بکثرت اہتمام کرنا ہے، اور 4 کاموں کو بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ کا ورد اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ، کہ بار بار کثرت سے کلمہ طیبہ کو، اس کے معنی کو دماغ میں حاضر رکھتے ہوئے بار بار پڑھا جائے۔ دوسرے یہ کہ کثرت سے استغفار کیا جائے، کثرت استغفار، اور تیسرے یہ کہ جنت کی زیادہ سے زیادہ طلب کی جائے، اور چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگنا ہے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے بالکل آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو اگر کوئی پانی بھی پلاتا ہے، اور پانی کے ذریعے بھی روزہ دار کو کوئی روزہ افطار کراتا ہے، تو کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر سے اس کو پانی پلائے۔ اتنی بڑی فضیلت روزے دار کو افطار کرانے کی ہے۔ یہ حدیث ہے مکمل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یہ تو حدیث کا مختصر ترجمہ، مختصر سی وضاحت تھی۔ اب اس حدیث کے ایک ایک ٹکڑے کو ہم ذرا سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس حدیث مبارکہ میں جو بیان کی گئی وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
شعبان کے آخری مہینے میں وعظ فرمائیں. شعبان کے آخری تاریخ کو صحابہ کے سامنے نصیحت فرمائی اور بیان فرمائی. مطلب یہ کہ رمضان مبارک کا بڑا اہتمام تھا کہ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے آداب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آنے ہی والا ہے، آئندہ کل سے رمضان شروع ہونے والا ہے، لیکن آج ہی کی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت اور برکت کو بیان کیا. تو اس ٹکڑے سے ہمیں اور حدیث کے اس جملے سے ہمیں رمضان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، رمضان کے مہینے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ کتنا اہمیت والا مہینہ ہے، کتنا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، کہ اس مہینے میں کیا کام کرنے چاہیے اور اس مہینے میں کن عبادتوں کو انجام دینا چاہیے. اس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ آنے سے پہلے ہی کر رہے، اور مہینہ آنے سے پہلے ہی نہیں بلکہ شروع میں بھی میں نے بتایا 2 مہینے پہلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس مہینے تک پہنچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب و شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا. سوچو کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا بڑا مہینہ ہے، کتنا مبارک مہینہ ہے، کتنا بابرکت مہینہ ہے. اللہ کو منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا کتنا پیارا اور کتنا اچھا مہینہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی لوگوں کے سامنے اس مہینے کی فضیلت کو بیان فرما رہے اور فرما رہے کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑا ہے اور بڑی عظمتوں والا ہے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے دنوں میں اللہ نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا. تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور یہ مسئلہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کا روزہ ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے. اس میں کوئی مستثنا اور کسی کو رخصت نہیں ہے سوائے چند لوگوں کے. رخصت اور معافی کن کو ہے؟ رخصت اور معافی کام دھندے پہ جانے والوں کو نہیں ہے. رخصت اور معافی تجارت اور کاروبار کرنے والوں کو نہیں ہے. رخصت اور معافی ان لوگوں کو نہیں ہے جو شوگر کا بہانہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ شوگر کی بیماری ہے، ٹائم پر کھانا لگتا. ان لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے. معافی ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل بھی روزہ رکھنے کی طاقت اور سکت رکھتے نہ ہو. کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ یہ لوگ اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں. ان کو بھی معاف نہیں ہے، دوسری شکل میں ان کو روزہ رکھنا ہے. روزہ کس شکل میں رکھنا ہے؟ فدیے کی شکل میں، کہ کسی غریب فقیر کو اس دن کے روزے کا بدلہ اناج، گیہوں وغیرہ یا پیسوں یا رقم کی شکل میں دے دیا جائے. اتنے ضعیف اور اتنے کمزور آدمی کے لیے جو بالکل بھی بھوکا پیاسا اتنے وقت تک نہیں رہ سکتا ہو جتنا وقت روزے کا ہوتا ہے، 16، 15، 15.5 گھنٹے، ایسا شخص. اسی طرح وہ شخص جو سفر میں ہو. سفر سے مراد یہاں پر ہمیں یہاں سے بلگاؤ جا رہے وہ سفر نہیں، یہاں سے دریا پور جا رہے وہ سفر نہیں، یہاں سے بیودا جا رہے وہ سفر نہیں. سفر شرعی، سفر شرعی ہوتا ہے کہ شریعت نے جس مسافرت کو، جس سفر کو سفر مانا ہو وہی سفر کہلاتا ہے. اسی سفر میں نماز کو قصر کرنا یعنی آدھی پڑھنا اور روزے کا بعد میں رکھنا، اس کو بھی معاف نہیں ہے مسافر کو. سفر سے آنے کے بعد دوسرے دنوں میں اس کو روزہ رکھنا ہے. یہ نہیں کہ سفر میں تھے تو روزہ معاف ہو گیا یا بیماری آئی تھی تو روزہ معاف ہو گیا. سب سے پہلا شخص جس کو روزہ رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، اتنا کمزور اور اتنا بوڑھا ہو یا بیماری اس کو اتنی لاغر کر گئی ہو، ایسی سخت بیماری اور شدت والی تکلیف اس کو لگ گئی ہو کہ دن بھر وہ بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں ہمیں روزہ نہ رکھے. جب اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، جب اس کو تندرستی حاصل ہو جائے، جب اس کو صحت آ جائے، بعد کے دنوں میں اس کے لیے ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے. اور اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو گیا ہے یا اتنا کمزور اور بیمار ہو گیا ہے کہ آگے اس کو اچھا ہونے کی امید ہی نہیں ہے، بیماری ایسی لگ گئی ہے اس کو کہ ڈاکٹروں کا بھی کہنا ہے کہ کبھی تندرست نہیں ہو سکتا، اچھے ماہر اطباء اور ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کبھی
صحت یاب نہیں ہو سکتا، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دے۔ دوسرے وہ شخص جس کو روزہ بعد میں رکھنے کی اجازت ہے وہ مسافر ہے، کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے، سفر سے مراد 78 کلومیٹر کا سفر، 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو شریعت میں وہ شخص مسافر کہلاتا ہے۔ ہم تو اپنی زبان میں بلگاؤ بھی جاتے تو بولتے سفر میں ہے، دریا پور بھی جا رہے ہیں تو بولتے سفر میں ہے، یا ادھر ناندگاؤں بھی جا رہے ہیں تو بولتے سفر میں، ضرور سفر میں ہے، لیکن شریعت نے اتنی مقدار کو اور اتنی مسافت کو سفر نہیں کہا۔ سفر شرعی وہ سفر کہلاتا ہے جس میں انسان 77.5 کلومیٹر، کل ملا کر ہم اس کو 78 کلومیٹر کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ 78 کلومیٹر سے زیادہ اگر کوئی سفر کرتا ہے تو وہ شخص مسافر کہلائے، اور ایسے شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ بعد میں وہ قضا کریں۔ کیوں کہ سفر جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ السفر قطعۃ من النار، کیا بیان فرمایا؟ السفر قطعۃ من النار، کہ سفر جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اچھے تندرست کی بھی حالت وہاں ٹھیک ہو جاتی سفر کے اندر، کہ پانی اپنے وقت پر نہیں ملتا، کھانا اپنے وقت پر نہیں ملتا، پتہ نہیں راستہ کیسا ہے، اچھا ہے یا گڈھوں والا ہے، کیسی اس کو تکلیف پیش آئے گی اور کیسی نہیں، اچھے سے جا سکے گا بھی یا نہیں۔ تو اسی لیے مسافر کو یہ رخصت دی ہے، سفر کرنے والے کو یہ رخصت دی ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ اگر نہ رکھنا چاہے تو نہیں رکھے، بعد میں ان کی قضا کرے، لیکن قضا کرنا ضروری ہے۔ قضا کیے بغیر روزوں کی معافی نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص رکھنا ہی چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، بڑے دل گردے والا ہے، جگر گردے والا ہے کہ اتنے سفر میں بھی اس کو کوئی مشقت نہیں ہو سکتی، تو روزہ رکھ بھی لے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں، لیکن نہ رکھنے کی اجازت اس کو ہے۔ بس یہی دو شخص ہیں جن کو روزہ بعد میں رکھنے یا نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ تیسرے ہے مستورات کا مسئلہ، کہ مستورات اور عورتوں کو جو ایام خاص آتے ہیں، جن ایام میں ان کو اپنی عادت کے موافق جو پریشانی لاحق ہونا ہوتی ہے وہ پریشانی آتی ہے، تو اتنے دنوں تک وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں وہ روزوں کی قضا کرنا اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو چکا ہے کہ مرد حضرات بھی چھوٹ گئے تو چھوٹ گئے، معاف ہو گئی یہ سمجھتے، اور خاص کر عورتیں بھی، کہ ان دنوں میں وہ جو روزہ چھوڑ دیتی ہے اور ان دنوں میں ان سے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں اس کو وہ زندگی بھر کے لیے چھوڑ دیتی۔ حالانکہ ان ایام مخصوصہ کے اندر، یہ خاص دنوں کے اندر ان سے جو روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے، اس کی بعد میں قضا کرنے کا بھی ان کو حکم ہے کہ بعد میں وہ اس کی قضا کرے۔ اور روزوں کی قضا کرنے کے سب سے اچھے دن سردیوں کے دن ہوتے، بڑے چھوٹے دن ہوتے، 13 سے 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ ابھی تو 15 ساڑھے 15 16 گھنٹے تک روزہ رکھنا ہوتا ہے، لیکن سردیوں کے موسم میں 13 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی دونوں ساتھ میں مل کر رکھ لیں، کتنی اچھی بات ہوگی کہ ہر سال ہر عورت کے 6 سے 7 روزے تو چھوٹتے ہی ہے۔ ہم یہ مسئلے یہ نہ بولے کہ ہم تو مرد ہیں، مردوں کے مسئلے بیان کرو، اوپر کا مائک بنے، مستورات سے جا کر کون سمجھائے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں سے سن کر جائیں اور مستورات کے سامنے اپنی بہنوں، اپنی بیویوں اور اپنی ماں بہنوں کے سامنے یہ مسئلے بتائیں۔ شاید ہی ایسا کوئی عبادت گزار گھر ہوگا جس میں عورتیں اپنے چھپے ہوئے روزوں کے قضا کرنے کا اہتمام کرتی ہوں، شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا۔ وہ معافی سمجھتی ہے کہ ہمارے کو ان دنوں میں روزے رکھنا معاف ہے تو ہمیشہ اہتمام، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رخصت دی ہے کہ وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کریں۔ اور ہماری بھی زندگی میں غفلت کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے، نہ معلوم ہونے کی وجہ سے، دین سے دوری ہونے کی وجہ سے جو روزے ابھی تک چھوٹے، ہم ان روزوں کی قضا کریں۔ رمضان کے بعد سردیوں کا جو مہینہ آتا ہے، برسات کے بعد میں، یہ مہینہ بہت اچھا ہوتا ہے، 13-14 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے اور دن بھی بڑی آسانی سے گزر جاتا ہے۔ ابھی صبح ہوئی ہے کہ 7 بجے تو فجر ہوتی ہے اور 6 بجے 6:45 بجے مغرب بھی ہو جا رہی ہے، 12 ساڑھے 12 13 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ اور سردیوں کے دن بڑی آسانی سے نکل بھی جاتے ہیں، راتیں تو بڑی لمبی ہوتی ہے لیکن دن کیا ہوتے ہیں؟ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو سردیوں کے دنوں میں یہ اللہ نے طاقت دی ہے تو جو بھی دن میں ہم ان روزوں کی قضا کرنا چاہیں روزوں کی قضا کریں، لیکن روزے رکھنا ضروری ہے، چھوٹ گئے تو ان کی قضا کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ پھر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، سارے مسائل کو یہاں بیان کرنا تو مناسب
یہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ہم سارے مسائل بیان کر سکیں، لیکن ہماری ضرورت ہے کہ جب ہم روزے رکھ رہے ہیں یا ہماری گھر کی مستورات روزے رکھ رہی ہیں اور ہمیں روزے رکھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تو روزے کے مسائل بھی ہم معلوم کریں کہ روزے میں کن کن کاموں کو ہم کر سکتے ہیں اور روزے میں کن کاموں کو ہمیں نہ کرنے کی اجازت ہے۔ تو سب سے پہلا حکم اس حدیث مبارکہ میں، جس کا ترجمہ میں نے آپ کو شروع خطبے کے اندر بیان کیا اور سنایا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، سب سے پہلا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے روزوں کو اللہ نے تمہارے لیے فرض قرار دیا۔ اب ہم یہ بہانہ بنائیں، کام پر جانا پڑتا، بھاری کام ہے، لوڈی کام ہے، رات کام پر جانا پڑتا، ڈرائیونگ کرنا پڑتا، پیاس لگ جاتی، یہ بہانے اللہ کے یہاں نہیں چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے 11 مہینے کائی کے لیے دیے تھے، اسی لیے تو دیے تھے کہ خوب کماؤ خوب کھاؤ، ایک مہینہ سکون سے ہم اللہ کی عبادت کریں، ایک مہینہ عافیت کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ بلکہ ابھی گزشتہ 2 روز پہلے پرت واڑے میں جو ہمارا ضلع کا جوڑ ہوا، اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ ہر مسجد کے اندر 20 سے 25 آدمی اعتکاف میں رہتے۔ اعتکاف کا مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہم نے کیا سمجھے اعتکاف میں وہی بیٹھے ہیں جس کو آگے پیچھے کچھ نہیں، یعنی جس کے آگے پیچھے کوئی تقاضے نہیں، بچے بڑے ہو گئے، بڈھی گھر میں ہے، بڈھے کو گھر مسجد میں بٹھا دو، ایسا نہیں ہے۔ اعتکاف میں ہر نوجوان ہر بوڑھے کو بیٹھنا ضروری ہے، ہر ایک اپنی ایمانی طاقت کو بڑھائے یہاں آ کر، ہر ایک اپنی روحانی طاقت کو یہاں آ کر بڑھائے، ہر ایک اللہ سے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، ہر ایک اللہ کا قرب اور اللہ سے دوری جو ہے وہ ختم کرے اور اللہ تعالیٰ سے جو قربت حاصل کرنا ہے وہ کرے، اور اعتکاف کے ذریعے ہمیں یہی چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اعتکاف میں صرف ایک آدمی بیٹھ جائے تو یہ کافی نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہوتا ہے 10 دنوں کا، وہ تو سنت موقعہ ہے، اس میں اگر محلے سے ایک آدمی بھی نہیں بیٹھے گا تو سارے ایسے محلہ گنہگار ہو، سارے محلے والے اور سارے بستی والے گنہگار ہوں گے۔ لیکن یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ایک ہی آدمی کو بٹھا دیے اور ساروں کی طرف سے اکتفا ہو گیا تو ہم بھی خاموش بیٹھ گئے۔ کیا اسی آدمی کو اپنی آخرت بنانا ہے؟ کیا اسی آدمی کو اپنی آخرت سنوارنا ہے؟ ہم کو نہیں سنوارنا ہے اپنی آخرت، ہمیں نہیں بنانا ہے اپنی آخرت۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے کہ میں مسجد میں اعتکاف میں انشاءاللہ بیٹھوں گا۔ 10 دن ہم اپنے بال بچوں سے، بیوی بچوں سے، کاروبار سے، تجارت سے، اپنی ساری مشغولیات مصروفیات سے دور رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے تو کتنا اچھا ماحول بن جائے گا ہمارا، ہماری ایمانی طاقت بڑھے گی، ہماری ایمانی قوت بڑھے گی، اور ہمارے دلوں میں جو غیروں کا خوف بیٹھ گیا ہے، ہمارے دلوں میں جو بیماریوں کا اور دوسرے آزار کا خوف بیٹھ گیا ہے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی جو ہمارے دلوں سے دور ہو گیا ہے، انشاءاللہ اعتکاف کی برکت سے وہ واپس آئے گا، اور اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت سے ہم جو ہے تو ایمانی طاقت اور ایمانی حرارت کو ہم اپنے اندر محسوس کریں گے، اپنے اندر پائیں گے۔ اور ایسا ضروری بھی نہیں کہ ایک ہی عشرے کا اعتکاف کرے، اللہ نے طاقت قدرت دی ہے، 11 مہینے خوب کمائے ہیں، پورا 1 مہینہ میں اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ تو ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے گھر سے کسی ایک فرد کو مقرر کرے، 4 بھائی ہے گھر میں، 2 بھائی ہے، 3 بھائی ہے، تو کسی ایک بھائی کو متعین کر دے، یا خود سے اپنا کوئی بڑا یا چھوٹا بھائی کہہ دے کہ انشاءاللہ پورا مہینہ میں جو ہے تو اعتکاف میں بیٹھوں، پورا مہینہ جو ہے تو یا اپنی فاصلہ میں اعتکاف میں بیٹھوں۔ 2-4-5 لوگوں پر ہم اس کی اکتفا نہ کریں کہ 2-4-5 لوگ اعتکاف میں بیٹھ گئے، بڑا اچھا ماحول لگ رہا ہے، دیکھو کتنا اچھا نظارہ ہو جائے گا، اور ہمارے محلے میں اور ہماری بستی کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر کیسی نورانیت آئے گی، کیسی برکتیں اور فضیلتیں اور کیسی اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی جب ہم اللہ کے گھر کو 24 گھنٹے آباد کیے ہوں گے۔ جب 24 گھنٹے ہم اللہ کے گھر کو آباد کیے ہوں گے تو ہمارے گھر خوشحال نظر آئے گی، ہمارے گھر کی تکلیفیں، ہمارے گھر کی مصیبتیں، ہمارے گھر کے آپس کے جھگڑے اور ہمارے گھر کے آپس کے اختلاف، یہ ساری چیزیں ختم ہوگی۔ 10 دن آخری عشرے میں بیٹھنے کا خاص طور سے اہتمام کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو وسعت طاقت دیے تو پورا مہینہ بیٹھنے کا اہتمام کرے۔ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، بہت ہی زیادہ مصروفیات ہے، تو ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں یا ہمارے گھر میں ہمارا کوئی ایسا بھائی ہے جس کی ہم 1 مہینہ مدد کر کے اس کو مسجد میں بٹھا سکتے ہیں تو ایسا ہم اس کو کر کے بٹھائیں۔ حضرت برمکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، بڑا مالدار اللہ نے ان کو بنایا تھا، بڑا مال و دولت اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ تو حضرت
مہینے کے 1000 درہم یہ خرچ کیا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت برمکی رحمۃ اللہ علیہ مہینے کے 1000 ان کے اوپر 1000 درہم ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ فلاں شخص نے مجھے دنیا کی آفتوں سے اور دنیا کی ضروریات سے اور دنیا کی مصروفیات سے اور دنیا کی مصیبتوں سے دور کر دیا اور میری اس نے دنیا کی حاجتوں کو پورا کر دیا، اے اللہ تو اس کی آخرت بنا دے۔ تو فرماتے ہیں جب ان مالدار شخص کا انتقال ہوا، خواب میں کسی نے ان کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا گزری، تو کہنے لگے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ہر ماہ جو میں 1000 درہم خرچ کیا کرتا تھا اور اس کے عوض اور بدلے میں جو مجھے اور میرے لیے دعائیں کرتے تھے، اللہ نے ان کی دعا کی برکت سے میرا بیڑا پار کر دیا۔ تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم بہت ہی بڑے بزنس مین ہیں یا بہت ہی زیادہ مصروفیات ہمارے پیچھے ہیں تو ہم کسی ایک غریب آدمی کے گھر پر مہینہ بھر کا راشن کر دیں اور مہینے بھر کی اتنی رقم اس کو دے دیں کہ روزانہ سحری اور افطار اور دوسری ضروریات کا سامان وہ اپنے گھر کو لا سکے، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ اتنے روپے میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ جو ہے تو ساری مصروفیات چھوڑ کر ایک مہینے کے لیے بیٹھ جائے، تو ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ اور ایک غریب شخص جو بیٹھنا چاہتا تھا لیکن اس کے پیچھے ضروریات کی پوری نہیں ہو سکتی تھی، مال کمانا تو اس کو روزی روٹی کمانی تھی، اس کی وجہ سے وہ بیٹھ نہیں سکا، تو ہمارے پیسے دینے کی وجہ سے وہ بیٹھ جائے گا۔ حدیث تو بڑی طویل ہے، حدیث کے اندر کل 9 سے 10 باتیں۔ ابھی صرف یہ دوسری بات ہوئی کہ رمضان کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا، یہ تو اعتکاف والی بات ضمن آئی تھی، اور گزشتہ جو جوڑ ہوا ہمارا 2 دن پہلے اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہر مہینے میں 20 سے 25 معتکف حضرات ہو، اس لیے یہ بات آئی تھی۔ دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریفہ میں جو بیان فرمائی وہ یہ کہ اس مہینے کے قیام کو، رات میں قیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ مسئلہ اور یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ تراویح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نفلی حکم دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ کہ ہم تراویح کو اہتمام سے کریں، تراویح کو اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ اور اس میں ہمیں 2 باتیں معلوم ہونا چاہیے کہ تراویح ایک مستقل سنت ہے اور قرآن کریم کا سننا یہ الگ سنت ہے۔ رمضان کے مہینے میں رات میں جو ہم عبادت کرتے ہیں تراویح کی شکل میں، اس میں کل ملا کر 2 سنتیں، ایک تو مکمل رمضان کا مہینہ بھر تراویح پڑھنا اور اس مہینے بھر میں تراویح میں قرآن سننا، 2 سنتیں الگ الگ ہیں۔ کچھ حضرات وہ ہوتے ہیں جو تجارت کرنے والے ہوتے ہیں یا جو ہے تو ڈرائیور وغیرہ ہوتے ہیں، سفر میں بارہا ان کو جانا پڑتا ہے، ایک ہی مسجد میں پورے مہینہ تراویح نہیں پڑھ سکتے وہ لوگ، روزانہ ان کو الگ الگ جگہ پڑھنا ہوتا ہے۔ ان کے لیے یہ سہولت ہے کہ 6-7 دن میں یا 10 دن میں کسی جگہ کا قرآن ہو رہا ہو وہاں پر پابندی کے ساتھ جا کر قرآن کو سن لے، پھر بقیہ جو 20 دن یا بقیہ جو 22 اور 23 دن بچتے ہیں کسی بھی مسجد میں ہم تراویح پڑھتے ہیں، تو تراویح کی سنت بھی ہم سے ادا ہو جائے گی اور قرآن سننے کی سنت بھی ہم سے کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی۔ دونوں سنتوں کا عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ خاص طور سے ایک سنت تو ہم سے ادا ہو جاتی ہے کہ رمضان بھر ہم تراویح کا اہتمام کر لیتے، لیکن مکمل قرآن کریم کا سننا، اس سنت کی ادائیگی اکثر سے نہیں ہو پاتی۔ کیسے کہ 4 رکعت تراویح کی نماز ہو گئی، اب پہلی رکعت جو ہے تو امام صاحب لمبی پڑھتے ہیں، پیشاب کا تقاضا آ گیا، پیشاب کے لیے چڑھ گئے کہ امام صاحب کے 2 صفحے پڑھنے تک کہ ہم رکوع ہونے سے پہلے شریک ہو جائیں گے، تو یہ جو بیچ میں قرآن تمہارا سنت چھوٹ گیا تو یہ سنت کی ادائیگی میں نقص آ گیا، سنت کی ادائیگی میں کمی آ گئی۔ تو مکمل رمضان پر ہم تراویح کا اہتمام کر رہے تھے، صرف ایک سنت کا اہتمام ہم سے ہوا نماز پڑھنے کا، لیکن قرآن سننے کی سنت کا ہم سے اہتمام نہیں ہوا۔ اسی طرح وہ نوجوان حضرات یا وہ نوجوان بچے جو امام صاحب کے رکوع میں جانے کا انتظار کرتے کہ ابھی رکوع میں آپ بیٹھ جائیں گے، شروع سے پڑھنے لگیں گے
امام صاحب رکوع میں جائیں گے جب جو ہے تو بھاگتے ہوئے آئیں گے، اللہ اکبر بولیں گے، ابھی تھوڑا سا پانی پی کر آ جاتے، یا تھوڑا سا جو ہے تو وضو خانے پر ٹھنڈا ڈھانچ کر کے آ جاتے، یا منہ دھو کر کے آ جاتے، تو اتنے وقفے میں جو ان کا قرآن چھوٹ جا رہا ہے، اس میں بھی ان کی وہ سنت چھوٹ جا رہی ہے کہ مکمل قرآن کریم کا سننا ان سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہاں نماز جیسی عظیم سنت ان سے ادا ہو جا رہی ہے، لیکن قرآن سننا یہ بھی ایک مستقل سنت تھی، یہ سنت ان سے جو ہے تو چھوٹ جا رہی ہے۔ اس لیے تراویح میں جو ہے تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ دونوں چیزوں کا اہتمام کریں کہ پابندی کے ساتھ مکمل 20 رکعات ہماری ایک ہی جگہ ادا ہو، اور جو ہے تو قرآن بھی ہمارا مکمل سننا ہمارے سے ہو جائے، تو تب جا کر کے 2 سنتوں کا ثواب ہمیں ملے گا۔ تیسری چیز اس حدیث شریفہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ یہ کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا مہینہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کے بعد جو ہے تو بھوک کے لگنے کی وجہ سے جسم کے اندر ایک چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر کسی نے کچھ بولا تو فوراً ہم بھی اس کا جواب دینے لگتے۔ تو ایسا موقع اگر کبھی آ جائے اور ایسا وقت انسان پر کبھی آ جائے تو انسان کے لیے حکم ہے، اور ایک مومن بندے کے لیے حکم ہے کہ وہ صبر کر لے۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، ہمیں اس پر غصہ آ گیا، ہم بھی اس کا جواب دے رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ روزے کے اندر انسان کی کیفیت اور طبیعت ایسی بن جاتی ہے کہ چڑچڑاپن اور مزاج میں ایک قسم کی ترشی پیدا ہو جاتی ہے، مزاج میں جو ہے تو ایک قسم کی سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم بھی اس کا جواب دیں گے، کیونکہ رمضان کا جو مہینہ صبر والا مہینہ ہے، اس میں ہم سے صبر کہاں ہو رہا۔ خاص طور سے کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی دن سحری میں اٹھنا نہیں ہوا، اعلان ہم کو سنائی نہیں دیا، یا کوئی جگانے والا نہیں آیا، یا الارم نہیں لگائے تھے، صبح سحری میں نہیں اٹھتا ہے، بغیر سحری کے روزہ رکھے تو صبح سے ہماری ڈانٹ ڈپٹ گھر میں شروع ہو جاتی، یا صبح سے جو ہے تو ہمارے جسم کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت میں جو ہے تو اگر کوئی ہم سے مل رہا ہے اور اپنے مزاج کے خلاف بات ہم سے کر رہا ہے تو ہم اس وقت میں صبر کریں کہ رمضان کا مہینہ صبر والا مہینہ ہے۔ تراویح جو ہے تو بڑی آرام سے ہو رہی ہے، ہر سال 1 گھنٹے میں یا 1.25 گھنٹے میں سننے کی عادت تھی، اس سال جو ہے تو 1.5 گھنٹے میں ہو رہی یا 2.25 گھنٹے میں ہو رہی، پیروں میں تکلیف ہو رہی ہے، طبیعت ہماری ناگوار ہو رہی ہے، طبیعت اس کو ناگوار محسوس کر رہی ہے، تو ہم صبر کریں کہ رمضان کا مہینہ کس کا ہے؟ صبر والا مہینہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے کی وجہ ہمیں خوب ثواب سے اور خوب نعمتوں سے کیا کریں گے؟ نوازیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں چوتھی بات رمضان کے متعلق بیان فرمائی کہ رمضان کا مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ غم خاری کا مطلب رمضان کا مہینہ مدارات کا مہینہ ہے، غربا مساکین پر خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمایا کہ رمضان کے اندر روزے دار کو روزہ افطار کرانے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو روزہ افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن حوض کوثر سے اس کو پانی پلائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے وہ شخص پانی پیگا جو کوئی کسی کو روزہ افطار۔ لیکن روزہ افطار کرانے میں ایک بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ روزہ افطار ہم حلال کمائی سے کرائیں۔ آج حدیث میں پڑھا گیا ہے تعلیم کے اندر کہ اگر حرام کمائی سے کوئی شخص افطار خود کرتا ہے یا دوسروں کو کراتا ہے تو وہ اپنی کمائی سے دوسرے کو بھی ثواب کو ضائع کر رہا ہے اور اپنے ثواب کو بھی ضائع کر رہا ہے۔ کہ دن بھر تو روزہ رکھا تو روزہ رکھ کر بھوکے رہنے کے سوا اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، بھوکا رہنے کے سوا اس کو کچھ نہیں ملتا۔ تو خاص طور سے ہم رمضان کے مہینے میں حلال کمائی سے افطار کریں، اور دوسروں کو بھی اگر افطار کرا رہے ہیں تو حلال کمائی سے کرائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ طاقت اور قدرت کہاں رکھتا ہے کہ ہر ایک کو افطار کرائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضروری نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کسی کو افطار کرائے، ایک گھونٹ پانی کا کسی کو پلا دیا، یا ایک کھجور کے ذریعے کسی کو افطار کرا دیا، یا ایک لسی کے گھونٹ سے کسی کو افطار کرا دیا، تو اس کو بھی ویسے ہی ثواب حاصل ہوگا جو پیٹ بھر کر روزہ افطار کرانے والے کا حاصل ہوگا۔ کتنا آسان ہے۔ روزہ افطار کرانے والے کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ روزہ افطار کرانے والے کے لیے اس کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے کہ جو شخص کسی کو روزہ افطار کراتا ہے اس کے اپنے پورے گناہ وہ معاف کروا لیتے۔ دوسرے یہ کہ جہنم سے آزادی اور جہنم سے چھٹکارا اس کو مل جاتا ہے۔ کتنا آسان عمل ہے، کہ اتنا اچھا ہوتا کہ ہم اپنے گھر میں 10 پکوان بنا رہے ہیں تو 2-4 پکوان بازو میں بھی دے دے، پڑوس میں بھی دے دے، یا اپنے محلے میں جو غریب ہے ان کے یہاں بھی وہ پکوان بیچ دے، یا مہینہ بھر کی کھجور ہم اپنے گھر لا رہے ہیں تو پہلے ہی دکان سے ہی 2-3 کلو کھجور زیادہ لائیں اور ان غربا مساکین میں بانٹ دیں۔
گھر پر لائیں گے اور گھر والی کو بولیں گے کہ بازو والوں کو دے دینا تو وہ 1 کلو میں سے 1/4 کلو بھی نہیں دے گی۔ عورتوں کا دل اکثر کیا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس لیے دکان سے ہی ہم پہلے سے زیادہ لائے اور نیت کر کے لائے کہ 3 کلو 5 کلو کھجور غربا اور مساکین کی ہے اور بقیہ ہم اپنے گھر لے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کا اگر ہم اہتمام کریں گے اور ان سب مسائل پر ہم حالات پر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی برکتیں، رمضان المبارک کی رحمتیں ہم کو ملے گی۔ اور جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کو فرمایا، اگر ہم ایسے گزاریں گے تو انشاءاللہ جنت کی طلب کرتے ہوئے گزاریں گے، جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے گزاریں گے تو ہم اللہ کے محبوب اور اللہ کے پسندیدہ بندے بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ان حضرات کی سنت باقی سنت ادا کریں۔ الحمدللہ۔